بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خواب کہانی سینٹر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سرخ آندھی۔ پرانی حویلی جس کی بیرونی دیواروں پر گہری سیاہ دراڑیں بل کھاتی ناگنوں کی طرح زمین سے اٹھتی اوپر آسمان کی اور بڑھتی جاتی تھی۔ جتنی پرانی تھی اتنی ہی وہ جاہ جلال والی۔ حویلی کا بڑا چوڑا پھاٹک جو بوسیدہ تو بہت تھا لیکن کسی قلعے کی طرح ابھی بھی رعبدار تھا۔ اسی سے منسلک دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ تو بالکل کونے میں ایک انار کا درخت تھا جو کہ اب ٹنڈ منڈ ہو چکا تھا، مڑ تڑ گیا تھا، بھدا کالا سیاہ سا ہو گیا تھا، جس کی بھرکس نکلی ہوئی شاخیں پرانی دیوار کی اندرونی دراڑوں کا ہی حصہ لگتی تھیں۔ کہنے کو تو انار، لیکن قسمت ایسی، بربادی اور وجود ایسا بے حیثیت کہ ایک بار دیکھنے سے نظر نہیں آتا، دو بار دیکھنے کے بعد بھی نہیں آتا تھا۔ پرانی دیوار کے اور اس مردہ درخت کے وجود کو الگ الگ دیکھنے کے لیے بڑا غور کرنا پڑتا ہے، اور اس بیمار کی حالت فی الفور ایسی نہیں تھی کہ ایسی توجہ طلب فیاضی کا مستحق ٹھہرا۔ انار کے درخت بھی بھلا کبھی ایسے ہوتے ہیں؟ وہ اگر اپنی کلیوں کو پھل میں بدلنے سے روک لیں تو نہ جانے کتنے ہی پھولدار درختوں کو مات دے دیں۔ ایسی قسمت تو کلر اور شورش زدہ علاقوں کے درختوں والوں کی بھی نہیں ہوتی جیسی اس کی تھی۔ ان 30 سالوں میں نہ جانے کتنی ہی خوفناک آندھیاں آئی تھیں، کتنی ہی طوفانی بارشیں ہوئی تھیں، چھتیں گری تھیں، دیواریں ڈھہ گئی تھیں۔ ان بارشوں کے باعث کتنے ہی مر کھپ گئے تھے، لیکن اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا۔ گھر والے بھی نہیں، وہ روشنی کے پرانے مینار کی طرح غیر ضروری مگر زندہ و جاوید ہی کھڑا تھا، کسی نشان عبرت کے طور پر۔ ہاں، بس ایک چودرائن تھیں جو آتے جاتے کبھی اس کو نظر بھر کے دیکھ لیا کرتی۔ عید، تہوار وغیرہ پر اس انار کے درخت کے پاس آنا باقاعدہ ہوتا تھا۔ ان راتوں میں بھی جب وہ تہجد سے فجر پڑھتے پڑھتے اللہ کے آگے روتے روتے شکوہ کرتے کرتے صبح کر دیتی، ایسے وقتوں میں وہ اس کے پاس آتی تھی، غصے، غضب اور غور سے اس کی برادہ چھلکاتی، مڑتی تڑی ٹہنیوں کو دیکھتی، کبھی کبھی چھو بھی لیتی تھی، اور ایسے وقت میں چوہدرائن کی آنکھوں میں ایک دکھ بھر آتا تھا، حسرت جھانکنے لگتی تھی، سو جنگے ہار جانے جتنا ماتم ان کی آنکھوں سے عیاں ہوتا تھا۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اس بنجر پر تھوک دے، یہ بھلا اور کیا چاہتا تھا۔ 30 سال گزر گئے تھے، یہ اتنا ڈھیڑ تھا کہ اب بھی گرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تلخی، دکھ، غم سے سوچتے سوچتے چوہدرائن پار سالوں کے وقتوں میں کھو جاتی۔ ہاں، کبھی اس پر بھی انار لگتے تھے، سرخ سرخ، اور کلیاں لگتی تھی نارنجی نارنجی۔ چوہدرائن دکھ سے سوچتی، لیکن اب تو ان باتوں کو سال گزر چکے تھے۔ اس وقت کو تو کہاوتیں بھی دم توڑ گئی تھیں، کوے مر کھپ گئے، اس وقت کا تو بان بھی جل گیا، اپنے تمام تربلوں سمیت گھر والے بھول بھال گئے کہ کبھی اس درخت کے پھل بھی انہوں نے چکھے تھے، کہ جس پر چوہدرائن نے ململ کے کپڑوں کی پوٹلیاں باندھی تھیں نظر بد سے بچانے کے لیے اور انار کے پھل کو اچھی طرح پکانے کے لیے۔ کاش شانوں کو بھی ایسی ہی کسی مخمل پوٹلی میں باندھ کر اسے سب کی نظروں سے بچا سکتی، اسے قسمت، بیماری، روگ، محبت کے مہا جال اور پھر موت کے فرشتے سے چھپا سکتی۔ پوٹلیاں اس نے شانوں کی وجہ سے تیار کروائی تھیں، بڑی بے صبری ہو رہی تھی وہ انار کا پھل کھانے کے لیے، ورنہ اس سے پہلے چودرائن کو کہاں یہ یاد تھا کہ حویلی کے کونے میں کوئی انار کا درخت بھی لگا ہوا ہے۔ پانی دیا سو بارش نے، کھاد دی سو گرد نے، پھل کیسے لگتا اس پر پھر؟ اب شانوں نے ہی دیکھ بھال کی تھی تو اس پر نارنجی کلیاں نکل آئی تھیں۔ چوہدرائن نے ملازمہ سے کہا کہ انار کی ساری کلیوں پر پوٹلیاں چڑھا دے،
شانو تو پھل کو پکنے ہی نہیں دے رہی تھی، یا شاید اسے انار کی کچی کلیاں توڑنے میں ہی مزہ آتا تھا۔ چوہدرائن نے اسے چھپائے چھپائے پھرتی تھی، کلی کی پتیاں اتر جانے کا ڈر ہو۔ 5 بیٹوں کے بعد پہلی بیٹی پال رہی تھی نہ، وہ نہیں جانتی تھی کہ پتیاں اترتی ہیں تو پھل پکتا ہے، اور پکے پھل کی رکھوالی اس کے آغاز سے بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ اور پھر پھل کیسا لال سرخ تھا، بیج رس سے بھرا ہوا۔ بیاہی ماں کو پھر سے کنواری ہونے جیسی فکریں اور پریشانیاں ہی تو لگا دیتی ہیں جوان بیٹیاں۔ رنگلے ریڑے کا سہارا لے کر چلنے والی ننھی شانو کب اتنی بڑی ہو گئی، پوری حویلی میں فراٹے بھرنے لگی۔ چوہدرائن کو پتہ ہی نہ چل سکا۔ ہائے، وقت کتنی جلدی گزر گیا۔ اس وقت نے کون سے گھنگرو باندھ رکھے تھے جو اپنے جانے کی کچھ خبر دیتا۔ ابھی کل ہی کی تو بات ہے جب چوہدرائن راتوں کو اٹھ کر اسے دیکھا کرتی تھی۔ وہ ایسے سو رہی تھی جیسے جنت میں پہنچی ہو۔ اسے دیکھتے چوہدرائن خود بھی جنت میں گم ہو جاتی۔ اسے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اللہ نے اس کی سن لی ہے، اسے دعا کی قبولیت میں بیٹی دے دی ہے۔ اسے شانوں سے اتنی محبت تھی کہ اسے لگتا تھا کہ اس محبت پر قبر کی مٹی بھی نہیں بند باندھ سکتی۔ کاش کوئی قسمت کو جان سکتا، پھر نہ دودھ سے جلا چھاچھ کو پھونک مارتا۔ اب وہی ننھی چوہدرائن اس بوڑھی چوہدرائن کے پاس آ کر اسے دیکھا کرتی تھی، جس کی نظر میں ابھی وہ بچی تھی۔ دودھ نہیں پیانا، سارا ٹھنڈا ہو گیا، اب کیا فائدہ پینے کا، پنجیری بھی ویسے ہی رکھی ہے۔ وہ غصے سے کہتی، ارے پی لیا ہے بابا، پی لیا ہے۔ چوہدرائن بلا وجہ ہی منہ پھیر کر سونے کی کوشش کرتی، اور وہ سکینہ مردود جو اپنا منہ صاف کرتے ہوئے نکلی ہے، وہ تھوڑا سا بچ گیا تھا، میں نے اسے کہا تھا کہ پی لے ماں، ایک گلاس ہی تو تھا، بالٹی تو نہیں جو تجھے دینا پڑ گیا۔ شانو ڈانٹتی، چوہدرائن ہنسنے لگتی۔ ایسی حرکتیں اب وہ مستقل طور پر اس لیے تو کرنے لگی تھی کہ شانو اسے ڈانٹا کرے۔ اس کی پیار بھری ڈانٹ چوہدرائن کے لیے دودھ سے بھی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی تھی۔ 5 بھائیوں کے کام بھی وہ ایسے ہی بھاگ بھاگ کر کیا کرتی، بھیا لالا کہتے کہتے نہ تھکتی۔ گھر میں کتنے نوکر چاکر، پھر بھی ان کے کام کرتی۔ وہ ایسے ہلکان ہوتی پھرتی گویا وہ نہ کرے گی تو سب ادھورا رہ جائے گا۔ ان کے میلے کپڑے دھوبی کو خود دیتی، استری کروا کر الماری میں رکھ خود لگواتی۔ چوہدرائن جو مرضی بنانا، پر اپنے بھائیوں کے آگے شانو ہی رکھتی تھی۔ ملازمہ نے ان کے ہاتھ منہ دھلواتے وقت بھی اس کے سر پر کھڑی رہتی۔ شکار پر جاتے تو ان کے لیے خاص کھانے تیار کرواتی، سیتی پروتی، چاولوں میں دم لگاتی، ان کے سامنے نکال کر رکھتی۔ ان کے شکار کے لیے جانوروں کو خود مسالہ لگاتی، تلتی، بھاپ دیتی۔ کہیں ملازم کو انہیں ہاتھ نہ لگانے دیتی کہ جیسے ان کے لگانے سے جانور جو ہے ناپاک ہو جائے گا، اور اس کا کھانا۔ سیوا کرواتے 5 بھائیوں کو خبر ہی نہ ہوئی کہ پیار سے سیوا کروانے والے کو اور کچھ نہ سہی پیار کے 2 بول تو درکار ہوتے ہی ہیں۔ کبھی سر پر پیار نہ دیا، منہ سے 2 بول چاہت کے نہ ادا ہوئے۔ وہ اس بات سے غافل رہے، اور شانو یہ سوچ کر خود تسلی دیتی رہی کہ جب گاؤں کے سارے مرد ہی ایسے ہیں تو وہ اپنے بھائیوں کی سرد مہری کا شکوہ کس سے کر سکتی ہے؟ بلکہ انہیں ہر وقت رعب اور ہتھیاروں سے لیس دیکھ کر شانو کو مزید فخر ہوتا ان پر۔ ان کے ہتھیاروں کو وہ ایسے دیکھتی جیسے لڑکیاں اپنے داج کے سامان کو دیکھا کرتی ہیں۔ ایسے وقتوں میں چوہدرائن کو اپنے گھر کی خوشیوں پر بڑا ناز ہوتا تھا۔ وہ اللہ سے اٹھتے بیٹھتے اپنے گھر کی سالمیت کی دعائیں مانگا کرتی، لیکن چوہدرائن کی دعاؤں میں شاید کسی خاص عنصر کی کمی رہ گئی تھی۔ اس کی آرزو تو سچی تھی، پر شاید وقت میں وہ خلوص نہ تھا جو دعا کی قبولیت کے لیے درکار ہوتا ہے۔ چوہدرائن دیکھتی ہی رہ گئی، اور انار اس کے آنکھوں کے سامنے سوکھتا چلا گیا۔ اکرم حمید گاؤں کے ایک اور وڈیرے جاگیر عارف حمید کا بیٹا تھا۔ ولایت میں پڑھتا تھا۔ سالوں گزرے، گاؤں والوں نے کبھی اس کی شکل نہ دیکھی۔
وہ کیسا ہے، کیسا دکھتا ہے، اب کیسا رکھ دکھتا ہوگا۔ کسی کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا، خود چوہدرائن کو بھی بھلا وہ کہاں یاد تھا۔ ہاں، جب وہ پیدا ہوا تھا تو بڑا گورا چٹا تھا، اس کی ماں چوہدرائن کی سہیلی پروین جیسا۔ جب چوہدرائن 5,000 روپے چھوٹے گول مٹول سے اکرم کی گود میں ڈال رہی تھی تو تب اکرم کو غور سے دیکھتے ہوئے ایک بار اس کے دل میں یہ خیال آیا، ضرور یہ کہ بچہ جوان ہو کر بڑا سوہنا دکھے گا، اور چوہدرائن سوچنے لگی کہ اللہ نے مجھے اگر کوئی بیٹی دی تو خود منہ سے اس کا ہاتھ مانگے گی۔ اللہ نے چوہدرائن کی سن لی، اسے ایک بیٹی دے دی شانو، لیکن وہ منہ سے اس کے لیے اکرم کا ہاتھ نہ مانگ سکی۔ شانو کی پیدائش ایسے الجھے جالوں میں ہوئی کہ اس کے بچپن کی سہیلی پروین 5 بیٹوں کے بعد اس کی پہلی بیٹی کا چہرہ تک دیکھنے نہ آ سکی، اور 5,000 روپے کیا واپس کرتی۔ دونوں خاندانوں کے درمیان جو بات باری کے پانی کو لے کر شروع ہوئی تھی وہ بڑھتے بڑھتے قتل و غارت تک پہنچ گئی۔ بات جب زمینداروں کے گلوں تک پہنچی تو پورے گاؤں کو گویا آگ لگ گئی۔ جو بات باری پانی سے شروع ہوئی تھی وہ پانی بہتا رہا، اور ان پانی میں مل گیا بہت سا خون، سیراب ہو گیا غصہ، اکڑ، ضد اور انا۔ چوہدرائن اور پروین دونوں اپنے اپنے گھروں میں بند روتی رہیں، باہر مرد لڑتے رہے۔ رشتے داری کرنے کا خواب تھا وہ بھی بھیانک لگنے لگا۔ خون خرابے کے بعد مسئلہ حل ہو گیا، لیکن رویے جوں کے توں رہے۔ دونوں گھرانے چکی کے پاٹوں کی طرح ایک سے تھے، لیکن اب الگ الگ ہو گئے تھے۔ اس چکی کی وزنی سلوں کی کھنک سالوں کھنکتی رہی۔ چوہدرائن بھول بھی گئی کہ اس کی کوئی سہیلی پروین نام کی بھی تھی۔ مدتوں بعد شانو نے چوہدرائن کو یہ بات یاد کروائی، تیری کوئی سہیلی ہوتی تھی اماں، پروین نام کی، آج رخسانہ بتا رہی تھی۔ ہاں، ہنکارا بھرتے ہوئے چوہدرائن کو بھی جیسے یاد آ گیا۔ بڑا سوہنا ہے اس کا بیٹا، آج میلے پر دیکھا میں نے اس کو، شانو املی کھانے کا سا چٹخارا لیتے ہوئے بولی۔ ہاں چوہدرائن جی، اس وڈے کمہار نے کیا بنایا ہے اسے، اور پھر کیا میٹھے آوے میں پکایا ہے، نہ وہ کچا نہ کٹ پکا۔ ملازمہ بھی بولی، جس کے ساتھ ہی شانو میلے پر گئی تھی۔ چوہدرائن پتہ نہیں سانس کو اندر کھینچ رہی تھی یا باہر کر رہی تھی۔ سن کر وہ ایسے ساکت و جامد ہو گئی جیسے پہاڑ سے تراشی ہوئی ہو۔ وہ جو ماضی میں سوچا تھا اسے یاد بھی نہ کر سکی۔ جو ذہن میں آیا اس کے زیر اثر اس کی آنکھیں عجیب صورت اختیار کر گئیں۔ شانو سے کچھ نہ کہہ سکی اور چپ کر گئی۔ مخملی پوٹلی پھل پر چڑھانے کی بجائے شاید چوہدرائن اپنی آنکھوں پر باندھ بیٹھی تھی۔ انہیں دیکھ رہی تھی کہ پھل پک گیا ہے، جو ڈال سے خود نہ اتارا تو نیچے گر جائے گا۔ اچھا ہوتا جو چوہدرائن اسے کچھ کہہ دیتی، سمجھا دیتی کہ بعض طوفانوں کو دور سے بھی نہیں دیکھتے، کہ ان کی وحشت پتھر کا کر دیتی ہے۔ دوسری ملاقات کب ہوئی، تیسری کب ہوئی، کچھ خبر نہ ہو سکی۔ خبر تب ہوئی جب شانو چپ اور چارپائی دونوں سے جا لگی۔ وہ بیمار بھی ہو سکتی ہے، چوہدرائن نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ ایسے میں جب کہ وہ چارپائی سے جا لگی، فکر مند کیوں نہ ہوتی۔ ملازمہ نے ہی پھر اپنے لب کھولے۔ چوہدرائن کانپ گئی۔ اسے وہ وقت یاد آ گیا جب اس کا شوہر شانو کا باپ پروین اور اس کے شوہر کے خلاف بولا کرتا تھا۔ کچھ تو اس جنم جلی شانو نے بھی سنا ہوتا۔ کیا کر لیا تو نے شانو، کیا کر لیا تو نے؟ چوہدرائن نے اس کے پاس جا کر دہائی دی۔ شانو کو خود بھی اندازہ تھا کہ اس نے جنگلی بوٹی مکھیوں کے گکھے میں ہاتھ ڈال دیا۔ بھائیوں کے ہتھیار دیکھتے دیکھتے وہ یہ کیوں بھول گئی کہ یہ ہتھیار بھائیوں نے نمائش کے لیے نہیں رکھے ہوئے، وہ اس کو فخر سے چلاتے ہیں۔ میں تو خود نہ جان سکی اماں کہ یہ مجھ سے کیسے ہو گیا، پر تجھے تو کوئی واسطہ نہیں دیتی، پھر تو کیوں ہلکان ہوتی ہے؟ چند دنوں کا تاپ ہی سمجھ لے۔
आहिस्ता आहिस्ता बात घर में फैल गई। बहुत से दिन से मौसमी बुखार का बहाना करते रहे, फिर रफ्ता रफ्ता गंदम के घुन तक सब ही जान पहुँचे। पांचों भाइयों ने माँ की खबर ली। कौन है वो? पांचों की भड़क फायर की तरह गूंजी। चौधराइन और गूंगी हो गई। चौधराइन तंदूर की राख की मानिंद तो हो चुकी थी, जिसमें ना अब तपश थी और ना ही चिंगारी। अकरम, परवीन का पुत्र। बड़ी देर जैसे सालों बाद चौधराइन ने कहा। पांचों ने सुना, एक दूजे को देखा, आंखें चढ़ी, नथने फूले, माथे गुस्से से तेवरा गए और फिर सब ही खामोश हो गए, जैसे अंदर ही अंदर कोई फैसला हो गया हो। ठीक है, ख़त्म कर देते हैं इसे। पता नहीं कितने कमियों के बदले अभी बाकी हैं। सबसे बड़ा शराज अपनी बंदूक ज़मीन पर मार कर बोला, जैसे अब फैसला हो गया हो और कोई इस पर एतराज़ करने की अहलियत न रखता हो। मैं शानों को समझा दूंगी, चौधराइन बेबसी से बोली। इसे पता था शानों को समझाने से वो अपनी तकदीर का जबर तो सह लेगी, लेकिन सब्र नहीं कर सकेगी। ना ये जुर्रत अकरम ने कैसे कर ली? वड्डा चौधरी मूँछों को मरोड़ देते हुए बोला। इससे आज तक कोई शिकार नहीं बच सका। वो निशाना लगाने का बहुत माहिर था। अब इसके घर पर किसी ने निशाना लगाया, वो तौ कैसे न खाता। तुझे समझाया भी था अम्मा कि अब वो जवान हो गई है, निगाह रख इस पर तुझे तो इसके वो जवान होने की पक्की खबर चाहिए थी ना। बड़े चौधरी से छोटा वाला गुस्से से बोलता चला गया। इसे कह भूल जाए इसे। तीसरे वाले ने भी हाँक लगाई। जिंदा देखना चाहती है तो दोबारा नाम भी ना ले इसका, चौथा बोला। अकरम को तो हम निबड़ लेंगे। सबसे छोटे वाला क्यों चुप रहता? चौधराइन बेचारी हवेली में उलझी एक सीधी सादी औरत थी। इसकी सारी ज़िंदगी गांव की लड़कियों की शादियां करवाते, इनके दाज बनाते, इनकी माँओं के मसले सुलझाते गुजरी थी। ये सीधी सादी कठपुतली समझ ही ना सकी कि बेटों के गुस्से के पसे पर्दा क्या है। भाइयों को अकरम से रिश्तेदारी करने में कुछ ऐसी भी खार ना थी जितनी तब इन्हें जायदाद के बंटवारे की चिढ़ थी। जो शानों बड़ी होती थी तो वो कौन सा छोटे रह गए थे। मुरब्बों में मुरब्बे मिलाते और अब मरलों से भी दिल हार बैठे थे। पांचवीं बारी के पानी पर बड़ी लड़ाइयाँ लड़ चुके थे। जायदाद के बंटवारे पर तो वो सब जंगें भी लड़ सकते थे। और अब समझा देना इसे हवेली की बात गांव में ना फैले, मुलाजमों के मुंह बंद कर देना। चौधराइन ने शानों को समझाया। सबके मुंह बंद कर दिए, लेकिन फिर भी बात पूरे गांव में फैल गई। अकरम और शानों दो नाम कपास के रुएं की तरह चारों तरफ फट गए। पुरानी रुई धुनकी गई, इन पर नए अस्तर चढ़े, लेकिन शानों चारपाई से ना उठ सकी। चौधराइन ने दूध पिया है कि नहीं, इसे कोई परवाह नहीं। भाइयों के काम कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो हर चीज़ से गाफिल हो गई। क्या तुझे इसीलिए जन्म दिया था मैंने शानों? मेरे दर्द ज़ा की तकलीफ़ का ये बदला तो मुझे ना दे। मजबूर माँ बेटी के आगे अपनी इस तकलीफ़ की आड़ बनाकर खड़ी थी, जो दुनिया की सारी माएँ ही झेलती हैं। ना झेली झेलने के लिए दिन रात अल्लाह से दुआएं मांगती हैं। खामोशी से दर्द ही तो बर्दाश्त करती जाती हूँ अम्मा। क्या तुझसे कोई शिकवा किया है कि मुझे वो ला दे? भाइयों से ज़्यादा अजीज़ नहीं है वो मुझे। फिर चारपाई से क्यों लगी जाती है बदबख्ते? क्या करूँ अम्मा, दिल को लगी है, चारपाई को तो लगना ही है ना। कुछ उपाय करो बड़े चौधरी। वो मुंह से कुछ नहीं कहती मगर अंदर ही अंदर से मरती जाती है। बड़े चौधरी ने हस्बे आदत मूँछों को मरोड़ा। नज़रें दूर किसी गैर मरई चीज़ पर ऐसे गाड़ दी जैसे अक्सर अपने शिकार को देखा करता था, जिस पर इसने फायर करना होता था। सुलह कर लेते हैं अम्मा। चौधराइन हैरत से बड़े चौधरी को देखने लगी। कर लेते हैं रिश्तेदारी, फिर सुकून हो जाएगा गांव में भी, तुझे भी और तेरी बेटी को भी। शहराज ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। चौधराइन न समझ सकी कि क्या हो रहा है। वो तो अपनी हम नस्ल बेटी को न जान सकी थी, मुखालिफ जिन्स के इरादे कैसे जानती। दोनों सहेलियां एक दूजे के गले लगकर इतना रोईं कि पूरा गांव ही रो पड़ा। नए रिश्तेदारी
सच्चे आंसुओं की बलि चढ़ा कर शुरू की गई। अकरम सोहना निकलेगा, चौधराइन जानती थी, पर वो ऐसा शहजादा रूप होगा चौधराइन के वहम गुमा में भी न था। और अब तो ये शहजादा इस शहजादी का साथी था, इसे अच्छा कैसे न लगता। जिस दिन नीचे बड़े कमरे में मंगनी की तकरीब हो रही थी और शानो लजाई लजाई अपने होने वाली सास के हाथों अंगूठी पहन रही थी, अकरम से रिश्तेदारी सिर्फ ये ही सोचकर की गई थी कि जिसकी मोहब्बत में चारपाई से जा लगी है, इसकी मौत पर तो कब्र से ही जा लगेगी। लाठी भी ना टूटेगी और नागन भी मर जाएगी। ना अब क्या करना है शहराजे, जो करना है जल्दी कर। शादी करवा कर, मुरब्बे मुंतकिल करवा कर कुछ करेगा क्या? करना क्या है? वड देते हैं या वडवा देते हैं। माहिर निशानेबाज के पास एक ही हल था। इतना आसान नहीं है शहराजे वड देना। अब अब्बा जी वाला ज़माना नहीं रहा, कमी थे, इतने वफादार नहीं रहे। खून का छुप जाना औखा है शहराजे, दूजे वाला भी बोला। शिकार पर ले चलते हैं, कहेंगे सांप में वड लिया। न जंगल में इतने कौन से जहरीले सांप आ गए जो जान लें कि ये जिस्म नीला कौन करेगा, बाल कौन झाड़ेगा। तब ही तो यकीन करेगा ना कोई कि हम झूठ नहीं बोल रहे। फिर शहराज अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया, बंदूक को दाएं कंधे से बाएं पर मुंतकिल किया। आंखों में आग सी जल रही थी। फिर इसे अपना बेली बना लेते हैं ना, इससे क्या होगा? चारों भड़के। वो मुझ पर छोड़ो, शहराजे ने गरूर से कहा। और फिर और बिल्कुल ठीक कहा। मंगनी की रात पांचों भाई और इनके नए बेली अकरम ने एक साथ नई रिश्तेदारी का जश्न मनाया। सारे गांव के मर्दों ने देखा कि यावर के पांचों बेटे कैसे अपने जवाई के आगे पीछे फिर रहे थे, कैसे इसकी सेवा कर रहे थे। सबसे निकी बहन के होने वाले शोहर से ऐसे हंसी ठठोल कर रहे थे कि शर्म की सारी हदें ही पार हो गई थीं। बड़ों ने कहा है कि जवाई से प्यार हो तो बस ऐसा। सब सुबह तक अकरम समेत 7-8 कमियों की लाशें भी ठंडी हो चुकी थी और पूरा गांव बावला हो गया था। शहराजे ने खुद अकरम के जनाजे से पहले कालू नाई को पूरे गांव के सामने गांव बदर किया था, जिसने ऐसी जहरीली शराब बनाई थी कि इसने गांव के 8 हट्टे कट्टे मर्दों की जान ही ले ली। कालू नाई हाथ जोड़ता रह गया कि शराब जहरीली नहीं थी, इसने खुद भी पी है। अगर ऐसी बात होती तो सबसे पहले मरता, लेकिन शहराजे ने इसकी एक न सुनी। कालू नाई को गांव बदर करने के बावजूद भी खुद शहराजे के आंसू ना रुकते थे। शानो इतना रोई कि खुद अकरम की माँ अपना रोना भूल गई। ना महरम होने के बावजूद वो मैयत से ऐसी लिपट लिपट गई कि पूरा गांव मुश्तरका तौर पर आंसू बहाने लगा। फिर वो खामोश हो गई, ऐसी चुप जिसे ज़िंदगी में एक लफ्ज़ भी ना बोला हो और ना ही अब बोल सकती थी। जैसे कुदरत ने इसे बोलने की कुव्वत दी ही ना हो या छीन ली हो। चौधराइन को दोहरे गम आ लगे। इसकी सहेली का बेटा मरा, इसकी बेटी का होने वाला शोहर, इसका दामाद मरा। इतने गमों को सहते सहते वो दिनों में ही बूढ़ी हो गई। कुदरत को मंजूर नहीं था ये निस्बत। चौधराइन जी देख लो, सुलह भी हो गई, पर बात न चल सकी। चौधराइन की चुप तब टूटी जब इसे लगा शानो अब के नहीं संभल सकेगी। कोई उपाय करो वड्डे चौधरी, खुद ही ठीक हो जाएगी अम्मा। वड्डे चौधरी ने ऐसे कहा जैसे कमियों को जूती पहनाने का कहते हैं। इसका मंगेतर नहीं मरा, इसका शौहर मरा है। इद्दत पूरी करेगी तो ठीक हो जाएगी। खुद शहराज खलाओं में देखने लगा, इद्दत पूरी होने से पहले ही मर जाएगी। यानी फिर कफन दफन का कज वज का इंतज़ाम करना पड़ेगा। और फिर हुआ भी तकरीबन ऐसा ही, लेकिन थोड़ी देर से इसकी मौत का इंतज़ार भाइयों पर बड़ा तवील साबित हुआ। चौधराइन तस्बीह के दाने से जुड़ी दिन बड़ी मुश्किल से पार करती रही। इद्दतें पूरी हुई, लेकिन शानो ठीक ना हुई। लाख समझाया, लेकिन वो खजूर के पत्ते की तरह सख्त होती गई। चौधराइन ने कोई हुक्म ना छोड़ा, कोई दवाई जो इसे कह ही गई
وہ سرحد پار سے بھی منگواتی رہی، لیکن شانوں نے کسی دوائی کا اثر قبول نہ کیا، نہ دعا کا۔ قسمت میں ہی تھا شانوں، نہ لڑ قسمت سے۔ قسمت سے کون لڑ رہا ہے اماں؟ اللہ کی امانت تھی، اس نے لے لی، مجھے کوئی شکوہ نہیں۔ جو پل اس کی یاد میں گزرے وہ کافی ہیں، پھر میری جان لینے پر کیوں تلی ہے؟ اپنی جان اپنے بس میں نہیں رہی اماں، تیری کیا پرواہ کروں؟ شیراز خوش تھا کہ بس تھوڑی دیر ہی کی بات ہے، شانوں کے ساتھ ساتھ ساری فکریں بھی قبر میں چلی گئیں۔ لیکن پھر ایک عجیب بات ہو گئی، پانچوں بھائیوں کی آس پر پانی پھر گیا۔ جاہو جلال والی حویلی کے بڑے بوسیدہ پھاٹک پر ایک پرنور چہرے والا بابا آ گیا، حق ہو کرتا، ہاتھ میں پکڑی اپنی ڈانگ کھڑکاتا ہوا۔ چودھرائن نے آگے ہی ایسے بابوں کی آس لگائے بیٹھی تھی، فوراً ملازمہ کو باہر بھیج کر پرات بھر آٹا بھجوایا، پر بابا جی نے آٹا لینے سے انکار کر دیا اور بولے گھر کے اندر جا کر دعا کرنی ہے۔ ملازمہ نے پوری بات تو نہ بتائی، بس اتنا بتا دیا کہ بابا جی نے آٹا لینے سے انکار کر دیا ہے۔ چودھرائن شتابی سے باہر نکلی کہ سوالی خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ اس کی پوری زندگی میں تو ایسا نہ ہوا تھا کہ کوئی سوالی خالی ہاتھ لوٹے۔ بابا جی سے ان کی غرض پوچھی۔ دعا کرنی ہے بابا جی بولے۔ کس کے لیے بابا جی؟ چودھرائن نہ سمجھی۔ وہ جو بیمار ہے۔ بابا جی بولے۔ چودھرائن ہکا بکا ان کی صورت دیکھنے لگی۔ کوئی حل نکالیے بابا جی، ایک ہی ایک دھی ہے میری، اکرم مر گیا ہے، اس کے مرنے کا دکھ کسے نہیں، مگر اس نے تو روگ ہی لگا لیا ہے۔ ماں روئی۔ بابا جی چودھرائن کی تقلید پر چلتے ہوئے شانوں کے پاس آ گئے۔ چودھرائن نے جھٹ موڑا کرسی قریب کی، سب کو باہر بھیجا، سر پر ہاتھ رکھا، سمجھایا، بتایا کہ مرے ہوئے کا سوگ 3 دن سے زیادہ مناؤ تو علی اللہ کے پاس شکوہ پہنچ جاتا ہے۔ شانوں سنتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ مرواریدی تسبیح کے دانے گھماتے بابا جی نے لمبے لمبے واز کیے۔ چودھرائن اتنے میں نہ جانے کیا کیا بابا جی کو پیش کرنے کے لیے تیار کر چکی تھی، لیکن بابا جی نے کھانے کا ایک لقمہ بھی منہ کے اندر نہیں کیا، دھیلا پیسہ کپڑا لتا کچھ بھی نہ لیا۔ یہ جو تو مجھے دے رہی ہے، شانوں کے سر سے وار کر خیرات کر دے، اللہ شفا دے گا۔ چودھرائن رونے لگی۔ جاتے جاتے بابا جی نے اپنے گلے کی مالا کا موتی نکال کر چودھرائن کو دیا۔ کوئی درخت ہے حویلی میں؟ بہت ہیں بابا جی، بقائن، سفیدہ، کھٹل۔ نہیں کوئی پھلدار؟ ہاں بابا جی، انار کا درخت ہے۔ بابا جی نے گہرا سانس بھرا۔ بیٹیاں بھی انار کی کلیاں ہی ہوتی ہیں، نازک کچے رنگوں والی۔ ایسے ہی تو نہیں پرانے زمانے میں لوگ انہیں کپڑوں کی تھیلیاں باندھ کر انہیں پکایا کرتے؟ بابا جی نے توقف سے کہا، اس موتی کو اس انار کی جڑ میں دبا دے، اللہ کے فضل سے جوں جوں انار سوکھتا جائے گا ویسے ویسے تیری دھی بھلی چنگی ہو جائے گی۔ یہ چرند پرند انار پودے انسانوں کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جب خیر سے بھلی چنگی ہو جائے تو اس کی شادی کر دینا، انکار نہیں کرے گی، میں نے سمجھا دیا ہے۔ یہ کہہ کر بابا جی حویلی سے نکل گئے اور ان کے جانے کے بعد بہت سی کہانیاں ان سے منسوب ہو گئیں۔ کچھ نے کہا بابا جی کے ساتھ ساتھ کوئی روشن چیز چل رہی تھی، کچھ کا خیال تھا کہ وہ خوشبو آج تک کسی نے نہیں سونگھی جو بابا جی کے گاؤں میں داخل ہونے پر ان کے ساتھ آئی تھی۔ پتہ نہیں بابا جی سچے تھے کہ جھوٹے، اللہ جانے۔ اللہ کے کچھ معجزے اس کے کن کن بندوں کے سہارے ہوتے ہیں۔ نہ جانے کتنی آیتیں، کتنے وظیفے پڑھنے کے بعد موتی انار کی جڑ میں دبا کر چودھری نے سختی سے ملازموں کو تاکید کر دی کہ خبردار کوئی انار کو پانی نہ ڈالے، جو جو اس نے سوکھنا ہے، تو شانوں نے ٹھیک ہونا ہے۔ ممتا کی ماری نادان ماں نہیں جانتی تھی کہ جس درخت نے زندہ رہنا ہے تو وہ صحرا میں بھی 100 سال جی جاتا ہے۔ چودھرائن پانی ڈالے یا نہ، انار کے قسمت میں جیسے اب سوکھنا لکھا جا چکا تھا۔ پورا گاؤں اپنی آنکھوں کے معجزہ دیکھ رہا تھا، جوں جوں انار سوکھ رہا تھا، شانوں بھلی چنگی ہو رہی تھی۔
चौथे दिन जब शानों ने अपने मुंह से दूध मांगा तो चौधराइन ने पूरे गांव में लड्डू बांटे। खुशी से बावली हो गई। ले बड्डे चौधरी, मुंह मीठा कर, बहन भली चंगी हो रही है। चौधराइन ने शहराजे के मुंह में लड्डू ठूंसा और बारी बारी सब भाइयों ने जो एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। महीने भर बाद चौधराइन ने दाज के बिस्तर फिर से निकाल लिए। बर्तन आ रहे थे, सामान बन रहा था, कपड़ा लत्ता जेवर सब तैयारियां फिर से शुरू हो गईं। ये सब क्या है अम्मा? बड़े चौधरी की शारक पर जैसे किसी ने हाथ डाला। या शायद खंजर ही तो रखा था। बाबा जी ने कहा था कि जैसे ही ये भली चंगी हो इसकी शादी कर देना। सीधी सादी माँ ने सादा सा जवाब दिया। अगले दिन अनार पूरे का पूरा गंजा था, सारे पत्ते उतर चुके थे, टहनियों की मजबूती थी बस, और शानो भली चंगी हो चुकी थी। चौधराइन का दूध फिर से देखने लगी, भाइयों का हुक्का फिर से भरने लगी। अगले दिन एक तावीज़ ले आया। तावीज़ लाकर शानो के हाथ में रखा। ले इसे पानी में डाल के पी ले शानो, इतने प्यार से कहा। अगर वो जहर भी शानो के आगे करता तो शानो वो भी बिलाचू चरा पी जाती। ये क्या है वडेरे चौधरी? चौधराइन भी वहाँ आई। अम्मा जी, बाबा जी मिले थे दूजे गांव। उन्होंने कहा था ये तावीज़ शानो को इशा तक पिला दे और रिश्ता अच्छा मिलेगा। चौधराइन झट से पानी से भरा गिलास ले आई और जल्दी से शानो को पिलाने लगी। जैसे देर की तो बाबा जी की शान में गुस्ताखी हो जाएगी। इशा के वक्त शानो ने तावीज़ पिया। फजर के वक्त इसके मुंह से झाग निकली और वो इस दुनिया फ़ानी से हमेशा के लिए रुखसत हो गई। चौधराइन ऐसे पत्थर हुई जैसे अब के पिघल न सकेगी। भाइयों ने शानो की मैयत कफन दफन का इंतज़ाम इतना आला किया कि गांव वालों को लगा कि भाई बरसों से इसकी मैयत तैयार कर रहे थे। शानो को अकराम के साथ दफन किया गया। हाय रब्बा, ये क्या हो गया था मेरे साथ? चौधराइन चिल्लाती ही रह गई। बाबा जी को तो इतनी गालियाँ दी, इतना बुरा भला कहा कि सुनने वालों ने कानों में उंगलियां दे ली। कोई इसकी इस दुहाई का जवाब देने को आगे ना बढ़ा। चौधराइन के लिए खुशी खुशी न रही। 5 बेटों की शादियां हो गईं, इनके बच्चे हुए, लेकिन चौधराइन के चेहरे पर कभी सच्ची खुशी न फूट सकी। सारी ज़िंदगी इसी सवाल की जमा तफरीक ज़रब तफरीक करती रही कि कुदरत ने इसके साथ कौन सा खेल खेला है, इसकी खुशी को किसकी नज़र लग गई। अपने ही दुख में जलती चौधराइन ने बाकी सारी ज़िंदगी कुड़ते हुए गुजार दी। कभी वो अनार के दरख्त को देखती और सोचती ये अब क्यों नहीं हरा भरा होता। शहराजे के बेटे की मंगनी थी। चौधराइन ने शानो के दाज का बना सारा जेवर इसकी होने वाली बीवी को चढ़ा दिया। मंगनी से ठीक एक रात पहले वही बाबा जी इसके ख्वाब में आए थे। चौधराइन ने इनसे शिकवा किया। उन्होंने कहा ऐसा तावीज़ दिया जिससे भली चंगी होती, शानों को मौत के मुंह में धकेल दिया। बाबा जी आगे से मुस्कुरा दिए। शानो ही की माँ निकली तू भी। मरे हुए का शोक 3 दिन से ज़्यादा बल्कि 30 साल से भी ज़्यादा मनाया तूने। तू तो इसे रोकती थी ऐसे शोक से। ना इसे करार आता, ना ही मुझे आता है। शहराजे के बेटे असलम की शादी की तैयारियां चौधराइन ने ऐसे की जैसे 30 साल पहले शानों की शादी की थी। पूरी हवेली में सच्ची खुशी फैल गई थी कि अचानक असलम के 3 साले एक दिन हवेली के दरवाजे तक आए। सर झुकाए, इनके झुके सरों में सल्तनत लुट जाने का सा गम था। क्या हुआ? शहराज जो कमी से पैर दबवा रहा था अचानक उठ खड़ा हुआ। पता नहीं क्या हुआ, इनके कुछ बोलने से पहले ही न जाने क्यों शहराजा हज़ियान बकने लगा। मैं पूछता हूँ क्या हुआ? असलम कहाँ है? तुम्हारे साथ शिकार पर गया था ना? असलम तीनों में से किसी एक ने बोलने की कोशिश की। हाँ, कहाँ है असलम? शहराज ने अपने इसे गिरेबान से पकड़ लिया और झंझोड़ते हुए इतनी गजदार आवाज़ से पूछा कि हवा भी एक लम्हे को रुक गई। असलम कुएं में गिर गया, इसका पाँव फिसल गया था, एक मिनमिनाया।
شہراز ان کی طرف ایسے دیکھنے لگا جیسے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ ہزاروں آندھیاں ایک ساتھ چلیں اور گاؤں کے سارے درختوں کے پتے کو اکھاڑ لے گئیں۔ دھوپ سے گاؤں کی زمین تپنے لگی اور شہراز کا بدن جلنے لگا۔ اسلم کے مرنے کے بعد وڈا چودھری پورے 3 دن تک زندہ رہا۔ 3 دن چارپائی پر پڑے پڑے روتے روتے وہ بس ایک ہی بات دہراتا کہ آخری تعویذ میں زہر تھا۔ یہی بات دہراتا کہ آخری تعویذ میں زہر تھا، آخری تعویذ میں زہر تھا۔ 3 دن کے بعد وہ بھی اپنے بیٹے یا شاید شانوں سے جا ملا۔ چاہو جلال والی بڑی حویلی ایسی اجڑی کہ پھر دوبارہ نہ بس سکی، اور انار کہتے ہیں جوں جوں وڈا چودھری مرتا جا رہا تھا توں توں انار کا سوکھا درخت پھر سے ہرا ہوتا جا رہا تھا۔